Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آج جیسا مبارک دن کے اندر اذان ہوتے ہی اسلام کا ایک اہم فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، یہ ماہ رمضان جسے ہم اور آپ شوال المکرم کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے باقی مہینوں کی طرح یہ اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت کتابوں کے اندر آئی ہے۔ بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور ان کی رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 خمبی ہیں، جسے ہم اور آپ سب سے پہلا ایمان کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں جو حج ہے۔ میرے بھائی، کتابوں کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے بھی اندر میرا اللہ فرمایا حج بیت اللہ جو ہے وہ آپ سال کے 12 مہینوں کے اندر نہیں کر سکتے۔ حج کرنے کا زمانہ، حج کرنے کا موسم، حج کرنے کا مہینہ کتابوں کے اندر صرف 3 آئی ہے۔ انہی 3 مہینوں کے اندر جو ہم حج کر سکتے ہیں، انہی مہینوں میں ایک مہینہ یہ شوال المکرم کا بھی نام آتا ہے۔ آپ شوال کے مہینے میں حج کر سکتے ہیں، ذی قعدہ کے مہینے میں حج کر سکتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر سکتے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے علاوہ آپ کسی مہینے کے اندر حج کر ہی نہیں سکتے، آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، جائز نہیں ہے۔
تو میرے بھائی آج کا میرا موضوع کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اعلان حج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائی، ابھی میں نے خطبے کے دوران جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں میرا اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر، روئے زمین کا سب سے پہلا مکان جو کہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، وہ گھر برکت والا ہے۔ برکت وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہدی للعالمین، وہ گھر پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم مسلمانوں جسے ہم اور آپ کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اور آپ مسجد حرام بھی کہہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کا وہ نام نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے وہ خانہ کعبہ اس دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، مقدس گھر ہے، جس کی بنیاد میرے اللہ نے توحید کے اوپر رکھی ہے، اپنی وحدانیت کے اوپر رکھی ہے۔ مسلمانوں، اگر میں آج آپ سے سوال کروں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بڑا ہم پارسا بنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر اسلام سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اسلام کا اور دین کا داعی سمجھتے ہیں، لیکن میرے غیور مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح، جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اس دنیا کے سب سے بڑا محترم گھر ہے، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، اے داعی اسلام تو بتا تو صحیح، اس گھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بار تعمیر کرائی؟ خدا کی قسم تم نہیں بتا سکتے، صرف تم جھگڑوں میں پڑ کر اپنی زندگی بدنام تو کر سکتے ہو، لیکن اسلام کی ہسٹری تمہیں معلوم نہیں۔ چند چیزوں کو جان کر اپنے آپ کو مفکر اسلام تو کہہ سکتے ہو، لیکن 5 اسلام کے جو ستون ہیں، خدا کی قسم تمہیں ان کی بھی حقیقت معلوم نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، کعبۃ اللہ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا اللہ نے خانہ کعبہ کی کتنی مرتبہ تعمیر کرائی ہے، کتابوں کے اندر آتا، مؤرخین تحریر فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے، جب میرا اللہ نے دنیا کو بنانا چاہا، جب میرے اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اے مسلمانوں، دنیا کے اندر دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر زمین نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا۔ آج بھی دنیا کے 4 حصے کیے جائیں، ان 4 حصوں میں صرف ایک حصہ زمین ہے، 3 حصہ پانی ہے۔ میرے نبی فرماتے، کتابوں کے اندر آتا ہے، جب میرا اللہ نے دنیا کو پیدا کرنا سوچا تو میرے اللہ نے حکم دیا زمین کو وجود میں آنے کا۔ زمین پھیلنے لگی، کس جگہ سے شروع ہوا؟ زمین کی افتتاح مسلمانوں جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، اس جگہ سے زمین ابھرنے لگی، وہ ابھرتا ابھرتا زمین پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ کتابوں کے اندر آتا، جب زمین پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے، فرشتوں سب سے پہلا کام یہ کیا جائے، میرے گھر کی تعمیر کی جائے، میرے گھر کی بنیاد ڈالی جائے۔ عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی بنیاد کسی انسان نے نہیں ڈالی تھی، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ اسی لیے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، اے لوگو، اس دنیا کا سب سے
پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، بھی مکہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ اس چیز کے لیے بنایا گیا، ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں، یہ خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد فرشتوں نے ڈالی، دوسری تعمیر پھر میرا اللہ کراتا۔ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، جب میرا اللہ نے آدم کو زمین کے اوپر ڈال دیا، آدم علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اس زمین کے اوپر آنے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کی وجہ، ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھا کہ ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطا ہو گئی، نہیں، یہ بھی وجہ تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے، آدم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے، میرے مولا تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میں جنت میں مستی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اللہ میرے سے خطا ہو گئی، تو نے مجھے دنیا کے اندر ڈال دیا، یا اللہ یہ زمین کیسی تو نے بنائی؟ کہیں پر تیرے فرشتے مجھے نظر نہیں آتے، یا اللہ جنت کے اندر تیرے فرشتے مجھے نظر آتے تھے، تیرے فرشتے کی زبان سے میں تیری تسبیح کو سنا کرتا تھا، ہر جگہ سے تیری پاک دامنی کی آواز جو بیان کی جاتی اس کی آوازیں آتی تھی، یا اللہ اس زمین کے اندر تیری حمد و ثنا کی آواز میں نہیں سن رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے آدم یہ تیری گناہ کی وجہ سے ہے، یہ تیری خطا کی وجہ سے ہے۔ آدم روتے رہے، گر گراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ ایک وقت آتا ہے ان کی دعا قبول ہوتی، دعا قبول ہونے کے بعد میرا اللہ آدم سے کہتا، اے آدم سب سے پہلا کام تجھے یہ کرنا ہوگا، جلدی یہاں سے کوچ کر تجھے مکہ جانا ہوگا، اور وہاں پہنچ کر تجھے میرے گھر کی تعمیر کرنی ہوگی۔ کون سے گھر کی؟ وہی جسے آج ہم اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں یہ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر تھی، فرشتوں کے بعد سب سے پہلے میرا اللہ کے گھر کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی۔ تو میرا اللہ نے آدم سے یہ کہا کہ میرا اللہ مجھے بتا تو صحیح مکہ جا کر میں کس جگہ سے آپ کے گھر کی تعمیر کروں؟ میرا اللہ کہتا ہے آدم تو پریشان نہ ہو، میرا فرشتہ تجھے جگہ بتلائے گا کس جگہ پر میرے گھر کی تعمیر کرنی ہوگی۔ آدم جاتے ہیں اور وہاں جا کر جبریل علیہ السلام جہاں پر فرشتوں نے میرے اللہ کے گھر کی سب سے پہلی بنیاد رکھی تھی، جبریل نے ان کو علامت بتائی، نشانی بتائی، اے آدم اسی جگہ پر کام شروع کر۔ عام کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے آدم علیہ السلام کو میرا اللہ ہندوستان ہمارے اسی ملک کے اندر پھینکا تھا، جو آج سری لنکا کا وہ حصہ بن گیا جہاں پر آدم علیہ السلام اترے تھے، لیکن یہ سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ پورے ایک بر صغیر میں آتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو پورا ایک ملک تھا ہندوستان، اسی ملک میں آئے۔ یہاں سے جب وہ کوچ کر رہے تھے کتابوں کے اندر آتا میرا اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، میرا اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، یہاں تک کتابوں کے اندر آتا تب آدم علیہ السلام چل رہے تھے، آدم کے پاؤں کے قدم جس جگہ پر جس زمین پر پڑی میرے اللہ کی قدرت سے وہاں پر آبادی ہوئی، وہاں پر میرے اللہ نے برکت ڈالی۔ جہاں پر آدم کا قدم نہیں پڑا وہاں آج بھی جنگلات ہیں، وہاں آج بھی لوگ بسنے کو تیار نہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ یہ آدم کے پاؤں کی میرے بھائیوں برکت ہے جو آج ہم اس گاؤں کے اندر جی رہے ہیں۔ آدم کا یہاں بھی پاؤں پڑا ہے۔ آدم مکہ پہنچتے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی، اس کے بعد پھر میرا اللہ آدم سے کہتے ہیں اے
کہ آدم گھر تو تعمیر ہو گیا لیکن تو اس کا سب سے پہلے تو اس کا طواف کر. کس طرح طواف؟ آدم تو نے دیکھا تھا عرش معلیٰ پر جس طرح عرش کا میرے فرشتے طواف کرتے ہیں اس جگہ سے تو اسی طرح سے تو اس گھر کا اس کعبے کا طواف کر. سب سے پہلی فرشتوں کے بعد خانہ کعبہ کو آدم نے بنایا اور سب سے پہلا طواف آدم علیہ السلام نے کیا. جب گھر تعمیر ہو جاتا، بیت اللہ جب تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر آدم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے، میرے مولا تیرا تو قانون ہے، تیرا تو قاعدہ کلیہ ہے، دنیا کا بھی یہ قانون ہے، اگر کوئی شخص کسی کی مزدوری کرتا ہے کام ختم ہونے کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے. یا اللہ میری مزدوری کیا؟ میرا اللہ پوچھتے آدم بتا تو صحیح تو کیا لینا چاہتا؟ آدم کہتے یا اللہ مجھے یہ مزدوری چاہیے کہ تیرے اس گھر کی جو بھی آ کر طواف کرے، جو بھی حج کرے، جو بھی تیرے اس گھر کی زیارت کرنے آئے، یا اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دیجئے گا. میرا اللہ کہتا ہے آدم میری شان، میری عزت، میری جلال کی قسم، جو بھی میرے گھر کا طواف کرے گا، جو بھی میرے گھر کا حج کرے گا، میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، ایسا اس کو بناؤں گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. مسلمانوں یہ حج کا ثواب ہے. خدارا جو صاحب نصاب ہیں یہ حج کا مہینہ چل رہا، وہاں جانے کا خدارا بہانہ کر کے اسلام کے اہم فریضے سے منہ نہ موڑیں. کتابوں کے اندر آتا آدم علیہ السلام نے دوسری تعمیر خانہ کعبہ کی. زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، زمانے کی گردش میں آئی. حضرت شیس علیہ السلام جو آدم کے بیٹے ہیں ان کا زمانہ آیا، وہ بھی نبی ہیں. اس زمانے تک شیس علیہ السلام کو آنے تک مسلمانوں خانہ کعبہ کی تعمیر بوسیدہ ہو چکی تھی، پرانا ہو چکا تھا. تو تیسری تعمیر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی. تیسری تعمیر خانہ کعبہ کی شیس علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا گیا، زمانے کی گردشیں ہوتی گئی. نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. جب ان کا زمانہ آیا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم نے نہ مانا، قوم کے لیے بددعائیں کی. تو میرا اللہ اپنا عذاب بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا، میرے فرشتے حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اس کو کسی محفوظ جگہ پر جا کر رکھ دو. اللہ کے حکم سے حجر اسود کو اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام حجر اسود کو طوفان نوح سے پہلے مکہ کا ایک پہاڑ ہے خانہ کعبہ کے نزدیک ہی ہے جس کا نام جبل بقبیس ہے. اس پہاڑ پر اللہ کے فرشتے نے حجر اسود کو محفوظ کر کے رکھ دیا اور خانہ کعبہ کو میرا اللہ طوفان نوح سے پہلے عرش پر اٹھا لیا. اس کے بعد میں اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری دنیا کو میرا اللہ عذاب بھیج کر ختم کر دیا. پھر آبادی ہوئی، پھر میرا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اس جگہ پر پھر خانہ کعبہ نہیں تھا، صرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، لیکن پھر بھی لوگ آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے. لیکن زمانہ گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. پھر اللہ ابراہیم کو حکم دیتے ہیں ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر مکہ کے اندر. پھر ابراہیم سوال کرتے یا اللہ بتا تو صحیح کس جگہ تیرے گھر کی تعمیر کی جائے.
میرا اللہ کہتے ابراہیم انتظار کر، میں تجھے نشانی بتاتا ہوں۔ میرا اللہ ابر کو بھیجتے ابراہیم کو نشانی بتانے کے لیے کس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ وہ ابر چلتا گیا، ابراہیم اس کے پیچھے چلتے رہے، چلتے چلتے ایک جگہ وہ ابر یعنی بادل رک جاتا ہے۔ ابراہیم کو غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم اسی جگہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر، کعبۃ اللہ کو بنا، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر۔ اسی سرخ ٹیلے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی چوتھی مرتبہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مکمل میرا اللہ کے گھر کی تعمیر 4 مرتبہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نبی کے زمانے تک رہا، اس کے بعد مکمل تعمیر آج تک خانہ کعبہ کی نہیں ہوئی، چھوٹا موٹا کام ہوتا رہا۔ 4 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے، ان کے بیٹے اسماعیل بھی ساتھ میں ہیں، دونوں باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے۔ غار مٹی کو مسلمانوں اس میں یوز نہیں کیا گیا تھا، ابراہیم نے نہیں کیے، صرف پتھروں کے اوپر پتھر جوڑ کر خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے 5 پہاڑوں کے پتھر کو جوڑ کر میرا اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی۔ جب دیوار اونچا ہو گیا تو ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اسماعیل ایک پتھر لا، ایک بڑا سا پتھر لا جس کے اوپر چڑھ کر میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروں۔ دیوار اونچی ہو گئی، میرا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا۔ ان کے بیٹے اسماعیل پتھر تلاش کرتے ہیں، پتھر لا کر دیتے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اپنے باپ کو لا کر ابراہیم کو دیتے، ابراہیم اسی پتھر پر سوار ہو کر چڑھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کو مکمل کرتے، جس پتھر کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی میرا اللہ کرتا ہے، مقام ابراہیم، جو آج بھی مسلمانوں موجود ہے، جس کے اندر میں اللہ کی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی ہیں۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے، بیٹے ایک خوبصورت سا پتھر لا، خانہ کعبہ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی لیکن ایک خوبصورت سا پتھر لا جو رکھ دوں، اس لیے کہ جب لوگ طواف کریں تو معلوم نہیں وہ کہاں سے شروع کریں طواف اور کہاں پہ ختم کریں۔ یہ پتھر اس جگہ میں جوڑ دوں جو علامت ہوگی، نشانی ہوگی، اسی پتھر کے پاس سے لوگ اپنے طواف کو شروع کریں اور اسی پتھر پر آ کر لوگ اپنے طواف کو ختم کریں۔ ان کے بیٹے اسماعیل پتھر کو تلاش کر رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی پہاڑ پر پہنچتے ہیں جس پہاڑ پر اللہ کے فرشتے نے حجر اسود کو محفوظ رکھا تھا۔ تو اسماعیل اس پتھر کے اوپر نظر پڑی، دودھ سے زیادہ سفید پتھر، بڑا خوبصورت، وہ دوڑے ہوئے اپنے ابا جان کو وہ پتھر لا کر دیتے۔ اب مسلمانوں وہ کوئی عام پتھر نہیں تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یمین اللہ فی الارض، حجر اسود عام پتھر نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی داہنا ہاتھ ہے۔ گویا جو حاجی یا عمرہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں، جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، گویا وہ میرے اللہ کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے پھر میرے اللہ حکم دیتے، اے ابراہیم اعلان کر اس چیز کا، حج کا۔ ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ میں تو ایک انسان ہوں، میری آواز پوری دنیا کے اندر کیسے پہنچے گی؟ میرا اللہ کہتا ہے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے اور تیری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچانا میرا کام۔
کہ بات سن کر ابراہیم اسی مقام ابراہیم جو آج بھی پتھر محفوظ ہے وہاں شیشے کے اندر بند ہے، اسی پتھر پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کرتے۔ یہ مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے میرا اللہ کی قدرت سے جب اس پتھر پر ابراہیم سوار ہوئے، مقام ابراہیم پتھر پر، وہ پتھر خود بخود اونچا ہونے لگا، اتنا وہ پتھر اونچا ہوا دنیا کے پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا ہوا، اور ابراہیم آواز لگائے، لوگوں اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے جس کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ کتابوں کے اندر آتا جب ابراہیم اس اعلان کو کر رہے تھے میرے اللہ نے پوری دنیا کو زمین کو سمیٹ دیا، اور ابراہیم کی آواز پوری دنیا کے اندر میرے اللہ نے پہنچایا۔ انسان ہی نہیں بلکہ پہاڑوں نے بھی سنا، انسانوں نے سنا، جناتوں نے سنا، ہواؤں نے سنا، دریاؤں نے، سمندروں نے سنا، جانوروں نے سنا۔ میں نبی فرماتے ہیں لوگوں جو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ماں کے پیٹ میں تھا انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے حج والے اعلان کو سنا، جو شخص کبھی شادی بھی نہیں کیے اس کی اولاد اس کے ریڑھ کے ہڈی میں ہے اس نے بھی سنا، جو ابھی انسان اس دنیا کے اندر آیا بھی نہیں عالم ارواح میں تھا اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، میں اللہ نے سنایا۔ آگے میں نبی فرماتے ہیں لوگوں جس نے ابراہیم کے اس اعلان پر لبیک کہا تھا، اللہم لبیک کہا، قیامت تک جب تک اس کی زندگی رہے وہ حج کریں گے۔ جنہوں نے لبیک کہا اس کے قسمت میں اس کے زندگی میں حج ہے، وہ کسی بھی حالت میں حج کریں گے۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا ابراہیم اس اعلان پر وہ اتنی مرتبہ حج کریں گے۔ جنہوں نے لبیک اس وقت نہیں کہا تھا وہ ناک پکڑ کر لگڑ کر مر جائے وہ حج نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں ہم دعا کریں کاش ابراہیم اس اعلان پر ہم بھی لبیک کہے ہوں گے۔ ارادہ کرے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ میرا اللہ کا گھر مبارک گھر ہے، حجر اسود میں اپنے جو حاجی لوگ جاتے ہیں کتنی سعادت ان کو ملتی، اللہ کے داہنے ہاتھ کو وہ بوسہ دیتے، اور ایسا حاجی پاک صاف گناہوں سے پاک ہوتے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو۔ یہ خانہ کعبہ کی 4 مرتبہ مسلمانوں تعمیر ہوئی ہے میرے نبی کے زمانے تک، آخری تعمیر ابراہیم اسماعیل نے کی۔ پھر دونوں سوال کرتے میرا اللہ پوچھتا ہے ابراہیم تم نے میرا کام کیا تیری مزدوری کیا ہے، ایک لمبا واقعہ۔ پھر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنے میرے نبی کے بارے میں، یا اللہ جب تیرا جو نبی آخری نبی ہے میری مزدوری یہی ہے اس نبی کو میری امت میں میرے خاندان میں میرے نسل میں پیدا فرمانا۔ میرا اللہ ان کی دعا قبول بھی فرماتے۔ ایک لمبا واقعہ مسلمانوں اسی چند واقعات پر میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔